ناظرین، ضبط ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں پہلے تو اس بات پہ حیرت ہو رہی تھی کہ رملہ جب فیکٹری بیچنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے تو ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے سوائے اس کی فیملی کے، حتیٰ کہ اون کے دوست رافع کو بھی اون سے پہلے پتہ چلتا ہے۔ اور اب جب وہ فائنلی فیکٹری اون کے نام ٹرانسفر کر رہی ہوتی ہے، ابھی وہ دونوں وکیل کے چیمبر میں بیٹھے ہیں، لیکن یہ خبر پوری دنیا تک پہنچ جاتی ہے اور جناب فاروق صاحب کو بھی کال آ جاتی ہے کہ آپ کی فیکٹری بیچ دی گئی ہے۔ یہاں بھی حیرت ہوتی ہے کہ سگنیچر کرتے ساتھ ہی یہ خبر باقی سب لوگوں تک کیسے پہنچ گئی۔ بہرحال اصل مزہ تو آنے والی ایپیسوڈ کا ٹیزر دیکھ کر تب آتا ہے جب فاروق صاحب اور شامی جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آتے ہیں، اور جس طرح رملہ نے جاتے ہوئے عارفہ کا بازو مروڑا اور اسے اس کی اوقات یاد دلائی کہ ایک دفعہ تو میں نے آپ کا تھپڑ کھا لیا، لیکن آج کے بعد اگر مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تو یہ ہاتھ آپ کو سلامت نہیں ملے گا۔ یقین کریں کہ یہ دیکھ کر بھی بہت مزہ آیا۔ خیر، رملہ ادھر وکیل کے چیمبر سے نکلتی ہے تو ادھر فاروق صاحب بھی غصے میں گھر پہنچ جاتے ہیں اور عارفہ اور شامی سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ رملہ کہاں گئی ہے۔ عارفہ تو اپنا ٹوٹا ہوا ہاتھ آگے کر کے دکھا دیتی ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ لڑکی کہاں گئی ہے، بہرحال میرا یہ حشر کر کے گئی ہے۔ اسی دوران رملہ گھر انٹر ہوتی ہے تو سامنے فیملی ممبرز کی عدالت لگی دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ ویسے یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رملہ کو پیسہ مل چکا ہے تو اسے اب واپس اس گھر میں آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ خیر، رملہ کو دیکھتے ساتھ ہی فاروق صاحب غصے سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ میری فیکٹری کس کو بیچی ہے اور اس کے ڈاکیومنٹس کہاں ہیں؟ تو رملہ بھی ڈھٹائی سے کہتی ہے کہ ڈاکیومنٹس جہاں بھی ہیں، آپ کا اب اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن رملہ جس طرح فاروق صاحب کی طرف انگلی کر کے یہ سخت بات کہتی ہے تو شامی کی زندگی میں پہلی بار غیرت جاگتی ہے اور وہیں پر رملہ کا بازو زور سے پکڑ لیتا ہے اور غصے سے کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے باپ کی طرف اس طرح ہاتھ اٹھانے کی؟ شامی اس زور سے رملہ کا بازو پکڑتا ہے کہ اس کے شدید درد ہوتا ہے اور وہ شامی سے چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاتھ چھوڑو میرا، جبکہ شامی بھی سختی سے کہتا ہے کہ یہ ہاتھ میں نہیں چھوڑوں گا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ فیکٹری کے کاغذات کہاں ہے؟ جب تم نے زبان دی تھی کہ وہ فیکٹری تم مجھے واپس کرو گی تو تم وہ میری اجازت کے بغیر آگے کیسے بیچ سکتی ہو؟ جبکہ رملہ بھی چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ تم نے اگر میرا ہاتھ نہ چھوڑا تو یاد رکھو کہ بہت برا ہوگا۔ لیکن شامی، فاروق صاحب اور عارفہ کو احساس ہی نہیں کہ رملہ صرف دھمکی نہیں دے رہی بلکہ سچ میں ان کے خلاف ایک بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہی ہے، کیونکہ رملہ اسی وقت پولیس اسٹیشن کال کرتی ہے اور ڈومیسٹک وائلنس کے جرم میں فاروق صاحب اور شامی کو فوراً اریسٹ کروا دیتی ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ رملہ پولیس اسٹیشن جا کے یہ سب کرتی ہے اور وہاں پر شامی اور فاروق صاحب کو بلایا جاتا ہے یا پولیس گھر آ کر ان دونوں کو اریسٹ کر کے لے جاتی ہے۔ بہرحال اگلے سین میں دونوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آتے ہیں اور ڈرامے کے ریگولر ویورز کو یہ سین دیکھ کر دل میں ٹھنڈ پڑنے والی ہے۔ جبکہ یہ ساری صورتحال دیکھ کر سروری بھی حیران پریشان رہ جاتی ہے تو جناب سروری صاحبہ، یہ سارے مشورے آپ نے ہی عارفہ کو دیے تھے، پہلے آئلہ اور شامی کی طلاق کروانے کا اور پھر رملہ کو بہو بنانے کا۔ خیر، اب شامی اور فاروق صاحب پولیس کسٹڈی میں ہیں، یہ بات اون کو بھی پتہ چل جاتی ہے۔ شاید رملہ ہی اون کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہے کہ گھر میں فیکٹری بیچنے کی خبر پہنچی ہے تو گھر والوں نے میرے اوپر ظلم ڈھانے کی کوشش کی ہے اور میں نے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ جبکہ اون رملہ کی کال سنتے ساتھ ہی فوراً گھر سے نکلتا ہے اور رملہ کو اپنے ساتھ لے کر پولیس اسٹیشن پہنچ جاتا ہے۔ وہاں جا کے شامی اور فاروق صاحب کی ضمانت کی بات کرتا ہے تو پولیس آفیسر اون سے کہتا ہے
کہ ڈومیسٹک وائلنس کا لا بہت سخت ہے اون صاحب، ان کو پیشیاں بھگتتے ہوئے سالوں لگ سکتے ہیں، جبکہ اسی دوران میں شامی اور فاروق صاحب کو بھی وہیں بلوا لیا جاتا ہے اور وہ دونوں اس قدر شرمندہ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ جس اون کو وہ ساری زندگی بے عزت کرتے آئے، ڈیگریڈ کرتے آئے، آج اسی اون کے رحم و کرم پہ ہیں۔ تو اون جو شاید اسی دوران رملہ کو کنونس کر چکا ہے کہ اسے شامی اور فاروق صاحب کو معاف کر دینا چاہیے، تو پولیس آفیسر سے بھی ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے صرف اپنے خاندان کی ریپوٹیشن کا خیال ہے، آپ کوئی طریقہ نکالیں کہ ان کی فوری ضمانت ہو سکے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر رملہ انہیں معاف کر دیتی ہے تو ضمانت فوری طور پہ ہو سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ فائنلی اون شامی اور فاروق صاحب کی اسی طرح ضمانت کروانے میں کامیاب ہو جائے، جبکہ دوسری طرف آئلہ جسے ساری صورتحال کا تو نہیں پتہ، البتہ وہ اون کی مشکوک ایکٹیویٹیز سے ضرور پریشان ہے کہ کچھ نہ کچھ اون اور رملہ کے درمیان ایسا ضرور چل رہا ہے جس کی کسی کو خبر نہیں، جبکہ اسی دوران جب رملہ کی اون کو کال آتی ہے اور اون پریشانی میں گھر سے نکلتا ہے تو آئلہ کا شک یقین میں بدل جاتا ہے، وہ فوراً اپنے گھر جاتی ہے اور زویا سے سب کچھ ڈسکس کرتی ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، اون اور رملہ کے درمیان کچھ گہرا چل رہا ہے، جس پر زویا کو بھی غصہ آتا ہے اور آئلہ سے کہتی ہے ویسے اون بھائی کو کچھ شرم آنی چاہیے، لیکن آئلہ افسردگی سے کہتی ہے کہ میری ہی قسمت خراب ہے، ایک بھی خوشی مکمل نہیں لکھی۔ اتفاق سے شمسہ ان دونوں کی باتیں سن لیتی ہے اور فوراً پریشانی میں آگے بڑھ کے پوچھتی ہے کہ اون اور رملہ میں کیا چل رہا ہے؟ بھائی یہی شمسہ جو پہلے اون سے اپنی بیٹی آئلہ کی جان چھڑوانا چاہتی تھی کیونکہ اس وقت اون ایک غریب لڑکا تھا، اب جب کہ اون کے باپ کی ساری پراپرٹی اون کے نام ٹرانسفر ہونے والی ہے تو شمسہ کو بھی فکر مندی ہو گئی ہے۔ آئلہ اور زویا تو شاید یہ بات ابھی اپنے تک ہی رکھتی، لیکن شمسہ چپ رہنے والوں میں سے نہیں، یقیناً اس بات کو لے کے بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کرنے والی ہے، جبکہ آئلہ تو بس اللہ سے ہی رو رو کے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ جو کچھ میں سمجھ رہی ہوں ایسا کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ آئلہ بھی اب اون سے محبت کرنے لگی ہے اور اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تو ڈرامے کے ریگولر ویورز ہو سکتا ہے پریشان ہو گئے ہوں، خاص طور پہ اون اور رملہ کو ایک ہی گاڑی میں بیٹھا دیکھ کر، لیکن پریشانی والی کوئی بات نہیں کیونکہ آئلہ اور اون میں ایک بار پھر بہت کم وقت کے لیے مس انڈرسٹینڈنگ تو ڈیولپ ہوگی، لیکن جیسے ہی سب کو پتہ چلے گا کہ اون نے دراصل رملہ سے فاروق صاحب کی فیکٹری خرید لی ہے اور وہ بھی کسی لالچ کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے خاندان کے بزنس کو کسی کمپیٹیٹر کے ہاتھ لگنے سے بچانے کے لیے، تو ایٹ دا اینڈ سب لوگ اون کے احسان مند ہی ہونے والے ہیں، لیکن اب یہ نہیں پتا کہ شامی اور رملہ کا یہ رشتہ مزید بچتا ہے یا پھر ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے ناظرین کیا لگتا ہے، کیا رملہ اور شامی کو ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزارنی چاہیے یا پھر ان کے رشتے کو ختم ہی ہو جانا چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔